نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم العظيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ببركته من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. طلبہ کرام، آج کی گفتگو کا موضوع طالب علم کا کتاب سے تعلق، کتاب کا احترام، درسگاہ، ریل وغیرہ کا احترام، درسگاہ سے تعلق، مسجد کا ادب و احترام، یہ ساری چیزیں علم کے متعلق ہیں. وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے. کمالات علم کے ذریعے عطا ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی درجات جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں. علم والوں کی درجات بلند ہوتی ہیں. تو علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کی کچھ ذرائع ہیں. ان ذرائع میں سے اہم ترین ذریعہ استاد، معلم اور کتاب ہے. بہت سارے طریقوں سے علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین، سب سے اہم ذریعہ اللہ نے جس کو بنایا وہ معلم اور کتاب ہے. اور یہ ابتدائی کائنات سے ہی جاری ہوا. جب سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اللہ رب العالمین نے انبیاء کو معلم بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی کتاب بھی دے کر بھیجا. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب صحیفہ ملا. اگر کسی کو نہیں ملا تو پہلی شریعت، پہلی کتاب ہی کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. تو گویا کہ پتہ چلا کہ ہر کسی کو کتاب ملی ہے معلم کے ساتھ. تو یہی طریقہ، اسی چیز کو، یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے رب، مبعوث فرما ان میں ایک ایسا رسول جو کہ تیری کتاب کے آیتین کو پڑھ کر سنائے اور ان کے ظاہر کو، باطن کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی باطن کو سکھائے. اب ایک رسول کی دعا کی جا رہی ہے جو کہ رسول ان کے لیے معلم بن کر آئے، اور ساتھ کتاب کی بھی دعا کی جا رہی ہے. اب اگر علم کا تعلق فقط معلم سے، استاد سے ہوتا تو نبیوں کو فقط بھیج دیا جاتا اور انہیں کہا جاتا کہ جاؤ اور ان کی اصلاح کرو، ان کو راہ راست پر لاؤ. وہ آ کر اپنے اپنے دور کے اندر کرتے رہتے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری ہوتی. لیکن یہ بات صاف ضروری تھی کہ علم کو کتاب کے ذریعے سے محفوظ کیا جائے، تاکہ استاد کا تعلق ایک خاص وقت تک ہے اور استاد ایک رہنمائی کرتا ہے. خاص وقت تک تمہاری ایک رہنمائی کی جاتی ہے اور کتاب کی طرف اسے کتاب کے ساتھ چلایا جاتا ہے تاکہ اس کتاب کو سمجھ سکیں اور استاد سے تعلق ختم ہونے کے بعد بھی کتاب سے تعلق قائم رہے.
जब किताब से ताल्लुक कायम रहेगा तो इल्म उसके साथ साथ महफूज होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। और इसी तरह दूसरे मकाम पर फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इनको सिखाई किताब और हिकमत की बातें, अगरचे ये खुली गुमराही में, इससे पहले ये खुली गुमराही में थी, तो इन्हें किताब से कहा। किताब की कितनी अहमियत है, कितनी अजमत और कितनी हैसियत है कि अल्लाह ने अपने नबियों को भी किताब को सिखाने का हुक्म दिया कि किताब के जरिए से इल्म मजबूत होगा, इसके सिवा नहीं। जब तक कौमें किताब को मजबूती से थामे रखती हैं तो वो तरक्की के मनाजिल तय करती रहती और दिन ब दिन आगे चलती जाती है, उन्हें कामयाबियों का मनानी होती रहती है। और तारीफ इस बात की गवाह है, जिन लोगों ने किताब के साथ अपने आप को जोड़े रखा वही लोग इस दुनिया के ऊपर फातिह कहलाए और वही लोग इस दुनिया के असल हुक्मरान कहलाए और वही तरक्की करने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, किताब का मुताला करने से इंसान को दूसरों के इल्म के, दूसरों के तजर्बात का फ़ायदा मिलता है, दूसरों के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करता है और तारीख़ की बरगुज़ीदा शख्सियतों से मुलाकात और उनकी गुफ्तगू सुनने को का नाम है किताब का मुताला। तारीख़ की जो बरगुज़ीदा शख्सियात हैं और उनकी गुफ्तगू सुनने का नाम है। और इसी तरह कहते हैं कि किताब के मुताले से इंसान को अपनी कोताहियों, कमज़ोरियों का एहसास होता है। इंसान के अंदर बहुत सारी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ, लेकिन जब वो किताब का मुताला करता है वो अपनी कमज़ोरियों को पहचानता है और इसके ज़रिए से अपनी कमज़ोरियों को वो ठीक कर सकता है। और इसी तरह किताब का जब इंसान मुताला करता है उसके अंदर फ़नी तख्लीकी इस्तेदाद पैदा होती है। किसी चीज़ को तख्लीक करने की जो सलाहियत है वो किताब के मुताले से मिलती है। इसी तरह इंसान जब किताब के मुताले के अंदर मशगूल रहता है, कायनात और हयात के मसाइल का इल्म होता है। कायनात का इल्म किताब के मुताले से आता है और इसी तरह हयात, जिंदगी का इल्म किताब के मुताले से आता है। तो जब इंसान मुताला करता है तो फिर इसके मसाइल पता चलते हैं। जब मसाइल पता चलते हैं तो इन्हीं किताबों से मसाइल का हल भी मिलता है। यही किताब उससे इंसान अपने मसाइल का हल भी तलाश कर लेता है। तो इसी तरह इंसान तरक्की करता है। और जब इंसान किताब का मुताला करता है उसके साथ साथ उसकी इल्म में भी इजाफा होता है और इल्म के इज़हार करने के मुअस्सर तरीके भी पता चलते हैं। जब इल्म का इजाफा होता है तो इल्म को दूसरों तक पहुंचाना कैसे है, वो पहुंचाने के तरीके भी इंसान को किताब से ही मिलते हैं। और फिर इसी तरह जब इंसान गोया कि किताबों की अलमारी के अंदर, अलमारी के पास जाता है, लाइब्रेरी के अंदर जाता है, तो गोया वो इल्म के शहर के अंदर खड़ा होता है और वो शख्सियात जो उलमा, उक़ला, सुलहा, बड़े बड़े जलील कद्र लोग और लोगों की रूह से गोया तो मुलाकात कर रहा होता है। वो किताब के मुसन्निफ की रूह उसके साथ गोया की मुतवज्जी होती है और मुसन्निफ से गोया गुफ्तगू कर रहा होता है। तो ये किताब के साथ ताल्लुक जोड़ने से ये सारे फायदे मिलते हैं। उसको इल्मी फ़ायदा, उसको अपनी ज़िंदगी के मसाइल और सबसे बड़ी बात उसके गम दूर होते हैं। जब इंसान किताब से ताल्लुक जोड़ता है तो ये किताब उसकी बेहतरीन दोस्त है, उससे झूठ नहीं बोलती, उसके ईमान को ख़राब नहीं करती और उससे धोखा नहीं होता। इंसान का जो दोस्त होता है ज़हरी ज़िंदगी में वो धोखा करता है, फराड करता है, उसके साथ उसको तरह तरह की तकालीफ देता है। लेकिन किताब की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है उससे कोई तकलीफ नहीं पहुँचती, उससे वो उकताता नहीं, उससे वो तंग नहीं आता। जो जो पढ़ता चला जाता है उसकी इल्म में इजाफा होता चला जाता है। यही वजह है बताने वाले बताते हैं कि वो लोग मिसाल के तौर पर जापान, बरतानिया, अमेरिका, आज इन्हें हम तरक्की याफ्ता लोगों में शुमार करते हैं। इन लोगों ने तरक्की कैसे की? इन्होंने अपना ताल्लुक इल्म से जोड़ा, किताब से जोड़ा। जिन लोगों ने वहाँ जो गए वहाँ सैर व तफरीह की, वो बताते हैं कि हमने देखा है कि लोग सुबह सुबह निकलते हैं, गाड़ियों में बैठे हुए, हर शख्स के पास किताब उठाई, किताब का मुताला कर रहा है।
ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق جس کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ مطالعہ کر. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اخبار ضرور پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، کسی کو تنگ نہیں کر رہا، کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے ہمارا دوست سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ جو کہ علم کے اضافے کا باعث نہیں، علم کی مضبوطی کا باعث ہے. کچھ نہ کچھ جان پہچان ضرور ہے، لیکن علم کی اصل مضبوطی کتاب سے. آپ موبائل سے ایک بات پڑھتے ہیں، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ بات سچی ہے یا کہ جھوٹی ہے. اسی بات کو آپ کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو اتھینٹک جاننے کے لیے آپ کو کتاب کھولنا پڑے گی. جب آپ کتاب کو کھولیں گے، کتاب پڑھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ یہ بات درست ہے. انٹرنیٹ سے علم ضرور ہے لیکن علم یقینی اور سچائی والا نہیں، اس میں زیادہ خرابیاں ہیں. موبائل کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر زیادہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں کتاب سے تعلق جوڑنا پڑے گا. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اپنے علم کے اندر اضافہ چاہتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر اضافہ چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے کتاب سے تعلق جوڑنا پڑے گا. تو یہی سب سے عظیم تر کتاب، جس کتاب کو سکھانے کا نبیوں کو حکم ملا، وہ قرآن ہے. اور اسی سے سارے کے سارے علوم آگے نکلتے ہیں. جتنی کتابیں لکھی گئیں، جو کچھ بھی لکھا گیا، چاہے وہ کسی فن میں بھی ہو، وہ حدیث ہو، فقہ ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، علم معنی ہو، بیان ہو، علم حیات ہو، حساب ہو، سائنس ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کسی فن کی کتاب ہو، اس کی اصل قرآن ہے. ہم جب تک قرآن کو تھامی رکھیں گے، ہم ترقیوں کے منازل طے کرتے جائیں گے، ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. تو قرآن سب سے اصل کتاب ہے. اور اسی کتاب کو اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ جناب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں. یہی کتاب سکھانے کا اور یہی کتاب سیکھنے کا حکم ہے. اور اسی کتاب کو آپ دن رات پڑھتے ہیں. اسی کتاب کو سمجھنے کے لیے باقی بہت سارے علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ کتاب سمجھی جائے، اس کتاب کو پڑھا جائے. اور اس کتاب کو جس نے پڑھا، جس نے اس کو لکھا، جس نے تفاسیر کی، وہ آگے ہی چلتا گیا، ترقی کے منازل، روحانی منازل طے کرتا چلا گیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کا مصداق بنتا گیا. اور کسی نے یہ نہیں کہا جو کچھ میں نے لکھ دیا، جو کچھ میں نے کہہ دیا یہی حرف آخر ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ اللہ رب العالمین کی کتاب ایسی لارب کتاب ہے، اس کا سمندر اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ تا قیامت لوگ لکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، کوئی حرف آخر تک نہیں پہنچ سکتا. عزیزان گرامی قدر، ہمیں سب سے پہلے اس کتاب سے تعلق جوڑنا پڑے گا. جب اس کتاب سے ہم تعلق جوڑ لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیاوی کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی کامیابی. اس کے ساتھ جب انسان کتاب سے علم حاصل کرتا ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے. اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، اس کا ادب کیا جائے، یہ منطق ہے، یہ ریاضی ہے، یہ انگلش ہے، یہ کوئی اور فن ہے، یہ کسی ہنر کی کتاب ہے، اس کے ادب کی ضرورت نہیں. اصل میں آپ نے کتاب کا احترام یا کتاب کا ادب اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس سے آپ نے علم حاصل کیا. اصل میں تو آپ نے اس علم کا ادب کیا جو اس کتاب میں موجود ہے. اپنے جو بھی شخص جو کام کرتا ہے اسے اپنے فن سے پیار ہوتا ہے، اور وہ فن ایک علم ہے، وہ علم کا ادب ہے. یہ کوئی بھی کتاب ہو، اس کتاب کا ادب و احترام ضروری ہے. اسے یہ نہیں کہ اٹھا کر پھینک دیا جائے اور پھاڑا جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، یہ ہرگز نہیں ہے. عزیزان محترم، آپ نے کتاب کا ادب جب کریں گے آپ، اس وقت آپ کو علم بھی آئے گا، کیونکہ علم ادب سے ہے اور ادب عاجزی سے ہے.
ادب عاجزی کا نام ہے. جو عاجزی کرتا ہے، عاجزی وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے بڑھا دیتا ہے، اللہ اسے پھر ترقیاں دے دیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ علم کا ادب کریں گے آپ کو علم ملے گا، نہیں کریں گے تو پھر علم وہاں نہیں آئے گا. تو علم کے ادب کے ساتھ کتاب کا ادب اور احترام ضروری ہے. اسی طرح جو چیزیں بھی اس کے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ریل ہے، ٹیبل ہے، درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، استاد ہے، ان سب کا ادب علم کی وجہ سے، ان سب کا مقام و مرتبہ علم کی وجہ سے. جب علم آ جاتا ہے تو فوقیت برتری آ جاتی ہے، تو اس علم کی بنا پر ادب و احترام ہوتا ہے. یہی ہمیں بزرگوں کی تعلیم سے ملا، سلف صالحین کے طور طریقوں سے ہمیں یہی ملا کہ علم والوں کا ادب کیا جائے، اور جو چیزیں اس کے ساتھ ٹچ ہیں ان کا بھی ادب کیا جائے. اور پھر جب انسان علم حاصل کرتا ہے، جہاں استاد کے پاس بیٹھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ ایک درسگاہ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، باہر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھا جائے، کسی میدان میں صحرا میں پڑھا جائے، وہ جہاں پڑھا جاتا ہے وہ درسگاہ ہے، جہاں اسے درس دیا جاتا ہے. تو اس درسگاہ کے اندر رہتے ہوئے اس کے اصول و ضوابط کا خیال رکھنا بھی یہ بھی ادب ہے. اس کے جو طریقے ہیں، جو اس کے قانون ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. آج کل ہمارے یہاں جو درسگاہیں ہیں وہ مساجد ہیں، وہ مسجد ہے، مسجد کے اندر مدرسہ ہے، یہیں طلباء پڑھتے ہیں، یہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو اور یہی سب سے عظیم جگہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے. مسجد سب سے بہترین جگہ ہے، اور یہی زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور اس میں جتنا اچھا عمل کیا جائے اتنا ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے. اور کیوں نہ پھر اس میں سب سے اچھا عمل وہ علم ہے، تعلیم و تعلم ہے، سیکھنا سکھانا ہے. یہ عمل سب سے اچھا ہے، اور یہ مسجد میں کیا جائے تو زیادہ ثواب کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی ھذا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ من جاء مسجدی ھذا، جو شخص میری مسجد میں، اس مسجد میں آئے، لم یأتی الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. نہ آئے، لم یأتی، نہ آئے الا لخیر، مگر بلائی کے لیے. وہ بلائی کیا ہے؟ یتعلمہ او یعلمہ، وہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے آئے. میری مسجد میں سیکھنے یا سکھانے کے لیے، پڑھنے یا پڑھانے کے لیے آیا. تو جب وہ اس مقصد کے لیے آیا، پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، وہ غازی ہے جو مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، پڑھانے کے لیے آتا ہے. آپ پڑھنے کے لیے آئے، ہم پڑھانے کے لیے، تو گویا کہ ہم مجاہدوں میں شمار ہو گئے. اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ لِرَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَتَاعِ غَيْرِهِ. اور وہ شخص اس کے علاوہ ہے، پڑھنے پڑھانے کی غرض نہیں ہے، کوئی اور دنیاوی غرض ہے، کوئی اور مقصد ہے، شور و غل ہے، تو پھر وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ شخص جو کسی غیر کے سامان کی طرف دیکھتا ہے، غیر کے مال کی طرف دیکھتا ہے. غیر کے مال کی طرف دیکھنے والے کو کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ایسے ہی اسے مسجد میں جانے سے بھی کچھ نہیں ملتا. تو علماء کرام، ائمہ مجتہدین زیادہ کوشش کرتے تھے کہ یہ عمل مسجد میں ہو، کیونکہ مسجد نبوی اور مسجد حرام، ان کے اندر جہاں نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبی کے اندر 50,000. جب نماز کا اتنا ثواب ہے، وہ علم جو سکھایا جائے اس کا بھی ثواب عام روٹین سے، عام جگہ سے بڑھ کر ہوگا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، علم کی ترویج کرے، دوسروں تک پہنچائے، وہ مجاہد ہے، وہ غازی ہے، وہ ترقی کرنے والا، وہ نیک صالحین میں سے ہوگا.
تو علماء کرام اکثر یہی کرتے تھے کہ وہ مسجد میں پڑھنے پڑھانے کا عمل کرتے، اور اسی طرح وہ شخص جو مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں کرتا ہے، اس کے متعلق فرمایا عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یکون حدیث فی مساجدہم فی امر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجت۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضرت حسن مرسل روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آئیں گے مسجد میں، یکون حدیث فی مساجدہم، ہوگی مساجد میں ان کی گفتگو، ان کی باتیں، امر دنیا فی امر دنیا، دنیا کے معاملات، دنیا کی باتیں، شور و غل، چغلی، غیبت، طرح طرح کی باتیں مختلف قسم کی۔ تو یہ کیا ہے کہ دنیا کی باتیں آ کر مسجد میں کریں گے، فلا تجالسو، فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھنا، ہرگز ان کے پاس نہ بیٹھنا، اور اللہ رب العالمین کو بھی ان کی حاجت نہیں ہے۔ وہ نہ سمجھے کہ وہ مسجد میں آئے ہیں، اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہرگز قریب نہیں، قریب ہو کر دور ہے، اللہ کی قریب ہو کر وہ دور ہے، کیونکہ ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اس جگہ کے مطابق نہیں ہے، جس عظیم جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو لہذا جب مسجد کے اندر آئے اس کے آ کر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میں گفتگو کون سی کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں مباح گفتگو بھی، جو کہ جائز دنیاوی جائز گفتگو بھی نیکیوں کو کھا جاتی، تاکل الحسنات، وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسجد کے اندر گفتگو کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم تو نیکیاں کرنے آتے ہیں مسجد میں، لیکن دنیاوی گفتگو کر کے اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت طلباء کرام، آپ کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، مسجد میں آ کر دنیاوی گفتگو کرنا نیکیوں کو تباہ کرنے کے باعث ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہمیں مسجد کے اندر رہ کر مسجد میں مباح گفتگو سے بھی گریز کیا جائے۔ اللہ رب کائنات سے دعائے اور رب کریم ہمیں اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ اور اپنی ہر وہ کتاب جو ہمارے علم کی ترقی کا باعث ہے اسے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سرور علم کیفی شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیفی شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ تو ہماری سب سے بہترین چیز، بہترین ساتھی، بہترین دوست کتاب ہے۔ ہم نے اس سے تعلق جوڑنا ہے اس پرفتن دور کے اندر، جس دور میں ہمارا تعلق 24 گھنٹے سوشل میڈیا سے جڑ گیا۔ ہم نے اپنے آپ کو سخت ترین سوشل میڈیا سے جوڑ لیا ہے، اس سے ہم نے کوشش کرنی ہے، گریز کرنا ہے۔ ضرورت کے باعث اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اصلاح